بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 2 کا نام تھا ادائے حروف بے اعتبار مخارج حروف. تفصیل کے ساتھ پہلا محل 3 مخارج کے ساتھ ختم ہوا. آگے دوسرا محل شروع ہو رہا ہے. دوسرے محل کا نام ہے وسط دہن. وسط دہن جس کا مطلب ہے منہ کے اندر کے مخارج، یعنی منہ کے اندر کا حصہ. ایک منہ کے اندر کا حصہ ہے جس کو ہم منہ کے اندر کا خلا بھی کہتے ہیں. تو خلا اور چیز ہے اور حصہ جوف دہن ہم اندر کے مخارج کو حلق کے بعد سے لے کر منہ کے دونوں ہونٹوں کے بند ہونے تک یہاں جتنے مخارج ہیں ان مخارج کو ہم جوف دہن سے تعبیر کرتے ہیں. اب جوف دہن یہ محل کا نام ہے. اس محل کے اندر تقریباً 10 مخارج ہیں. 3 مخارج وہ ہو گئے، 10 یہ ہو جائیں گے 13. پھر آگے جا کر 17 مخارج انشاءاللہ میں نے پورے کرانے ہیں. 5 محل پورے کرانے ہیں اور 29 حروف ان 17 مخارج میں انشاءاللہ میں پورا کراؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو دوسرے محل میں پہلا مخرج قاف. قاف کا مخرج، اس کا اتنا مختصر نام کافی ہے. اور اس قاف کو حرف لحاتیہ کہا جاتا ہے. حرف لحاتیہ. لحات کہتے ہیں منہ کے اندر جب آپ حلق میں دیکھیں گے وہاں ایک چھوٹی سی زبان لٹکی ہوئی نظر آتی ہے جس کو لحات کہا جاتا ہے. اس زبان سے منہ کے طرف ہٹ کر حلق کے اس حصے کو لحات کہتے ہیں. اس لحات کے 2 حصے ہیں. لحات ابتدائیہ جس سے قاف ادا ہوتا ہے، اور لحات انتہائیہ جس سے کاف ادا ہوتا ہے. اب لحات ابتدائیہ جس سے قاف کہا جاتا ہے تو اب اس کو پڑھنے کے لیے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ جس مخرج میں ہم جس لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس لفظ کے پھر پہلے ہم اس کا نام پڑھیں گے. تو اس حرف کا نام ہے قاف مد کے ساتھ. دوسرا قدم اس حرف کی ادا بے اعتبار مخرج. ادا بے اعتبار مخرج اس طرح ہے: قا قی قو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. یہ ہوا قاف. دوسرا مخرج لحات کے اندر لحات انتہائیہ ہے. لحات انتہائیہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس کا نام ہے کاف مد کے ساتھ. اور اس کی ادا بے اعتبار مخرج، یعنی اس کو مخرج میں ہم کیسے ادا کریں گے؟ حرکات دے کر اس طرح ادا کرو: کا کی کو،
یہ بھی ختم ہوا. آگے پوری تفصیل یہ پہلے شروع میں حمزہ اور عین حا وغیرہ میں بتا چکا ہوں، اس لیے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ تفصیل، یعنی یہ کہ حرکات کتنے ہیں، حرکات کس طرح ہے، مجہول ہے، معلوم ہے، تو وہ بات وہاں آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی. یہاں اتنی بات کافی ہے کہ کاف انتہائیہ کا کی کو اس کے ساتھ یہ مخرج، یعنی لحات کا مخرج ابتدائیہ اور انتہائیہ، یہ بھی ختم ہوا. اس کے اندر 2 حروف ختم ہو گئے. اس کے بعد ایک اور مخرج آ رہا ہے جیم شین یا کا. اس مخرج کا نام شجر لسان ہے. شجر لسان یعنی زبان کی جڑ. زبان کی جڑ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. جیم اور شین یہ مد کے ساتھ ادا ہوتے ہیں یا بغیر مد کے. اب ان کو ہم حرکات دیتے ہیں، جا جی جو ادا باعتبار مخرج، شا شی شو، یا ی یو. یہ وسط دہن میں ایک لحاظ سے دوسرا مخرج ہے اور ایک لحاظ سے تیسرا مخرج، یعنی لحاظ ابتدائیہ، لحاظ انتہائیہ اور شجر لسان. ان 2 حروف قاف اور کاف کو حروف لحاظیہ کہتے ہیں، جیم شین یا کو حروف شجریہ کہتے ہیں. اس کے بعد مخرج آ رہا ہے جس کا نام ہے حافظ لسان یا واد کا مخرج. اس کو انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.